بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج شب قدر ہے اور شب قدر کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا قومی کلچر ہے حلوہ پوری۔ گھر گھر میں حلوہ پوری بنتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ لیکن اچھرا لاہور میں جو حلوے کے ساتھ ہوا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ جہالت ہمارا جو ہے وہ قومی نشان بن چکی ہے۔ اب اس پہ دیکھیں کہ ایک معصوم سی بچی نے وہ جو سعودی عرب کا برانڈ ہے اس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس پہ اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے۔ اب مولانا صاحب جو ملا صاحب وہاں پہ موقع پہ موجود ہیں، جو بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں کہ کپڑوں پہ عربی کیوں لکھی ہوئی ہے، موصوف پاڑ ہی لیتے کہ یہ حلوہ ہے اور شب قدر کا ہی خیال کر لیتے کہ آج شب قدر ہے، گھر گھر سے خوشبو آ رہی ہے حلوے کی۔ اور پھر مولویوں کی تو حلوے کے حوالے سے جو سونگھنے کی حص ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن موجودہ مولوی کی اگر آپ دیکھیں جو موقع پہ موجود ہیں اور باقی جو لوگ ہیں، کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اگر اس معصوم بچی نے یہ پہنا ہوا ہے جو سعودی عرب کا ایک شرٹ ہے اور کافی لمبی شرٹ ہے، پاؤں تک کی شرٹ ہے، اگرچہ بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ویسے بھی یہاں پہ اب دوپٹے کا کم ہی کلچر رہ گیا۔ اس کے باوجود خدا نہ خواستہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، سیالکوٹ میں ہوا کہ ہم نے ایک ہجوم نے ایک سری لنکن شہری کو مار دیا، اسی طرح کے کئی واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اچھرا لاہور میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے، اس بچی کے ساتھ کوئی اور ظلم ہو جاتا، وہ جان سے چلی جاتی، یہ مولوی حضرات جو ہیں وہ بالکل جنت کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے، اس معصوم بچی کی جان لے کر وہ 70 حوروں کے چکر میں تھے۔ اور یہ بچی جو ہے کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، لیکن کتنی سہمی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہمارا معاشرہ کتنا وحشی ہو گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا بھی کہ کسی نے عربی لکھی ہوئی ہے، اور جہاں پہ عربی لکھی ہوتی ہے ہمارے مولوی وہاں چوں نہیں کرتے۔ اب اگر آپ سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں دیکھیں، کئی جگہ پہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پورے کی پوری قمیض کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں، کسی نے کسی کو کچھ کہا۔ لیکن چلیں، یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ہم شدت پسند ہیں۔ اب شب قدر کے روز اس بچی نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ہم چڑھ دوڑے ہیں کہ جناب بس توہین مذہب ہو گئی۔ توہین مذہب اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ حلوہ تو ہمارا پتہ مولویوں کا تو خیر قومی نشان ہے، لیکن پوری قوم ہی بڑے شوق کے ساتھ کھاتی ہے، مولوی تو بیچارے بدنام ہیں۔ لیکن سوال یہ بڑا اہم ہے کہ اگر بچی کے قمیض کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے حلوہ، تو مولویوں کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ بھائی حلوہ ہے، ہاں یہ وہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ آپ نے قمیض پہ حلوہ لکھا ہوا ہے، ایک پلیٹ حلوے کی ہمیں کیوں نہیں لے کے دی؟ یا دوسرا اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ آپ حلوہ قمیض پہ لکھوا کے پھر رہی ہیں، پوریاں کہاں ہیں؟ یا تیسرا اعتراض بھی اٹھا سکتے ہیں کہ چنے کہاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس قسم کے کھانے پینے کے اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بچی کی شرٹ پہ حلوہ لکھا ہو، ہم مارنے اور مرنے پہ تل جائیں، اور معصوم بچی اس طرح سے سہمی ہو کہ پتہ نہیں اس کی جان بچے بھی کہ نہیں، چونکہ وہ بچے بھی پاکستان سے ہی اس کا تعلق ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہاں مذہب کے نام پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بعد میں جو کمیشن بنتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بچی کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ ابھی چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ فوٹیج سامنے آئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سعودی عرب کا برانڈ ہے، لیکن جو طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہے، جو وحشت ہم نے دکھائی ہے، جو وحشی پن ہم نے دکھایا، اور اس سے پہلے کئی مواقع پہ ہم دکھا چکے ہیں، کئی لوگوں کی جان لے چکے ہیں، بعد میں پتہ چلا انہوں نے تو کوئی توہین مذہب کی ہی نہیں تھی، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور یہاں پہ ہم نے عربی لکھے ہونے پہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جی اس کی قمیض کے اوپر عربی لکھی، قرآن پاک کی نعوذ باللہ آیات لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کی قمیض کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں اس موقع پہ اس معصوم بچی کو اور اس کے ورثہ کو بھی درخواست کروں گا کہ وہ صدقے میں کوئی بکرا شکرا دینے کی بجائے حلوے کی دیگ ہی دیں، کیونکہ حلوہ لکھا ہوا تھا، کسی مدرسے میں حلوہ بھجوا دیں تاکہ بچی کی شکر کریں، بچی کی جان بچ گئی، ورنہ یہ حلوہ لکھوانے پہ تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔